دلدار پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ عمران خان کی لکھی ہوئی کتاب میں اور میرا پاکستان، اس کا سلسلہ جو ہم نے شروع کر رکھا ہے، آج باری آتی ہے باب دوم کی۔ بتانا ضروری ہے کہ عمران خان کی لکھی ہوئی یہ کتاب انگلش سے اردو میں ترجمہ جناب ہارون رشید صاحب نے کیا ہے۔ اس دوسرے باب کا عنوان ہے اللہ جانے اب کیا ہوگا۔ عمران خان یہاں پر لکھتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ 1970 اور 1980 کے عشروں میں سیاست سے قطعاً مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ 1975 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد مدتوں کرکٹ اس طرح میرے ذہن پر سوار تھی کہ میں کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچتا ہی نہ تھا۔ بین الاقوامی مقابلوں کے میدان میں اترنے والا ہر پیشہ ور کھلاڑی جانتا ہے کہ کھیل کس طرح پوری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے۔ آدمی اسی میں جیتا ہے۔ مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے، چنانچہ کھیل تمام تر غور و فکر، توجہ اور جدوجہد کا مرکز و محور ہو جاتا ہے۔ تجربے اور مشاہدے نے مجھے یہ بتایا کہ جسے جینیس یا نابغہ روزگار کہا جاتا ہے، وہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو دیوانگی کی حد تک اپنے کام سے عشق کرے۔ ان حالات میں میرا دھیان کبھی اس طرف نہ گیا کہ ملک پر جنرل محمد ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے اثرات کیا ہیں، بتدریج صنعتوں کی نجکاری کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اور ہمسایہ ممالک ایران اور افغانستان میں کیسے کیسے ہنگامے برپا ہیں۔ عام آدمی کے لیے زندگی معمول کی تھی۔ صرف جنرل ضیاء الحق کے حریف ہی ان کے اقتدار کا مزہ چکھ رہے تھے۔ کرکٹ ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے جنرل کے ساتھ میرے مراسم بہت اچھے تھے۔ جب کوئی میچ جیت جاتے تو جنرل فون پر مجھ سے بات کرتا۔ 1987 میں اس نے مجھ سے ٹیلی ویژن پر اپیل کی کہ قوم کی خاطر میں ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لوں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ جنرل کا اقتدار ختم ہو جانے کے بعد ہی مجھے اس دور کے تباہ کن اثرات کا اندازہ ہوا۔ دوسروں کی طرح اس کی سب سے بڑی ترجیح بھی اپنا اقتدار بچانے سے متعلق تھی۔ تباہ کن پالیسیوں کے عواقب و نتائج کی پرواہ اسے نہیں تھی۔ اس وقت جب ملک کا سیاسی اور سماجی پیرہن ڈھل رہا تھا، پاکستانی عوام کرکٹ میں قومی کامیابیوں سے آسودہ ہوتے۔ 1970 اور 1980 کے عشروں میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم بتدریج طاقتور ہوتی گئی۔ ہم اپنے سابق استعماری آقاؤں کے مقابل پورے قد سے کھڑے ہو سکتے تھے۔ پاکستان، بھارت اور ویسٹ انڈیز ایسے ممالک جب برطانیہ کے مقابل میدان میں اترتے تو یہ غلامی کا قرض چکانے کا ایک موقع بھی ہوتا۔ کرکٹ کی دنیا میں میرے دو عزیز دوست، ویسٹ انڈیز کے سر ویوین رچرڈ اور بھارت کے سنیل گواسکر، اسی انداز میں سوچتے تھے۔ مجھے اندازہ تھا کہ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں انگریز کا مقابلہ کرنے کی تمنا ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں سب سے بڑی قوت متحرکہ تھی۔ ویوین رچرڈ کے اس انداز میں خاص طور پر عزت نفس اور قومی وقار کی بحالی کا جذبہ بروئے کار تھا، وہ چیزیں جو استعمار اپنے غلاموں سے چھین لیتا ہے۔ کھیل ہی آزادی اظہار کا واحد ذریعہ نہ تھا۔ مجھے احساس تھا کہ انقلاب ایران نے مسلم دنیا کا انداز فکر بدل ڈالا ہے۔ محکوم دنیا میں ذہنی انقلاب کا فیصلہ ان مرحلہ وہ تھا جب 27 دسمبر 1979 کو سوویت افواج افغانستان میں داخل ہوئیں اور پاکستان ترک افواج کے مقابل فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گیا۔ ہم میں سے چند ہی لوگ اندازہ کر سکے کہ یہ واقعہ عالم اسلام اور دنیا کو کتنا بدل دے گا۔ 1974 میں مجھے ایران جانے کا موقع ملا تھا، جب میں نے گرامر اسکول کی تعلیم کے دوران بننے والے ایک دوست کے ساتھ چند دن وہاں گزارے۔ امیر اور غریب کے غیر معمول فرق اور منی اسکرٹ پہن کر بازاروں میں گھومنے والی ایرانی خواتین نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ آج کا کراچی اور لاہور بھی اسی طرح کے ہوتے جا رہے ہیں۔ مہنگے اور زرق برق ملبوسات پہنے امیر طبقے کی خواتین ان مردوں کے ساتھ ہنگامہ خیز تقریبات کا رخ کرتی ہیں، جن کے انداز ہمارے معاشرے سے یکسر مختلف ہیں۔ ایران کے اس سفر سے پہلے میں نے کسی مسلم ملک میں لوگوں کو اس قدر مغرب زدہ اور اپنی تہذیبی اقدار سے اس قدر بے نیاز نہ پایا تھا۔ مجھے صدمہ ہوا۔ خانچوں اور ریہڑیوں پر کھڑے عام ایرانیوں کے وہ تاثرات مجھے یاد آتے ہیں جو ان خواتین کو دیکھ کر بے ساختہ ان کے چہروں پر امڑ آتے۔ چند برس بعد ایرانی تاجروں کو خمینی کے اسلامی انقلاب میں اہم کردار ادا کرنا پڑا۔ وہ روایتی انداز کے مسلمان تھے اور شاہ ایران سے نفرت کرتے تھے۔ مغرب کا یہ کارندہ اپنے ملک کو اس کے تہذیبی رنگ میں ڈھال دینے پر تلا ہوا تھا۔ بالکل برعکس پاکستان میں مجھ ایسے مغرب زدہ لوگوں کا طریق مختلف تھا۔ ہم جب دیہی علاقوں حتیٰ کہ پرانے لاہور کا رخ بھی کرتے تو مقامی
اسلامی رسم و رواج کا احترام ملحوظ رکھتی۔ ہماری خواتین چادر اوڑھ لیتی اور بعض تو برقع بھی۔ میری والدہ سر ڈھانپے بغیر کبھی بازار نہ جاتی۔ پاکستانی خواتین اب بھی شلوار قمیض پہنتی اور دوپٹہ اوڑھتی ہیں۔ حال ہی میں کچھ مغرب زدہ عورتوں نے جینز پہننا شروع کی ہے۔ انقلاب ایران ایک اعتبار سے رضا شاہ کبیر کی مغربیت اور سیکولرزم کا رد عمل بھی تھا۔ 1925 سے اس وقت تک وہ ایران پر مسلط رہا جب بالآخر اسے فرار ہونا پڑا اور اس کے فرزند رضا شاہ پہلوی نے اقتدار سنبھالا، ایک ظالم اور سخت گیر آمر۔ 1953 میں وزیر اعظم محمد مصدق کی بغاوت کے بعد امریکہ نے جسے بچایا اور اس کے بعد وہ انکل سیم کا دستنگر بن کر رہا۔ رضا شاہ کے سماجی اور معاشی اقدامات نے غریب لوگوں، مذہبی طبقے اور عام تاجروں کو ناراض کر دیا۔ تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے ایک بہت طاقتور امیر طبقے کو جنم دیا۔ عام لوگ اس کے اعتبار سے نالاں تھے۔ دیہات سے بے شمار مفلس لوگ شہروں کی طرف لپکے کہ پیٹرول سے حاصل ہونے والی دولت میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کریں، مگر وہ نامراد رہے۔ بے روزگاری ان کی منتظر تھی اور کچی آبادیوں میں مقیم وہ اس کا چوند کا بے بسی سے نظارہ کرتے رہے جو فراوان دولت اپنے ساتھ لائی تھی۔ خمینی کے انقلاب نے عام آدمی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے شریک اقتدار کرے گا اور ملک میں مذہبی آزادی بحال کر دی جائے گی۔ 1979 میں تہران کے واقعات نے دنیا پر اسلام کے انقلابی اثرات کو آشکار کر دیا، یہ بھی کہ وہ تہ و بالا کرنے کی کیسی صلاحیت رکھتا ہے۔ عالم اسلام کے تمام ممالک میں عام لوگوں نے اس انقلاب کا خیر مقدم کیا جن پر ان کی تہذیبی روایات سے بے نیاز، ظالم اور مغرب نواز حکمران مسلط تھے۔ 2011 کے مشرق وسطی میں اٹھنے والی عوامی لہر ایک اعتبار سے اسی انداز فکر کا تسلسل ہے۔ پاکستان میں جوش و خروش بہت تھا۔ گرما کی چھٹیوں میں جب میں وطن لوٹتا تو دیکھ سکتا آزادی کے بعد سے ہم 4 عدد نظام بھگت چکے تھے: پارلیمانی نظام، ایوب خان کی بنیادی جمہوریت، مارشل لاء اور لبرل اقتصادی نظام۔ اور خمینی ہمارے سامنے تھا، اسلام کا نام لیوا اور مغرب کا مد مقابل۔ ایران کے اسلامی انقلاب نے مشرق وسطی کی بادشاہتوں سے پیدا ہونے والے چیلنج کا ایک جواب فراہم کیا۔ سوشلزم ناکام ہو چکا تھا، کمیونزم ان معاشروں کو ہرگز گوارا نہ جن کی بنیاد میں مذہبی عقائد رچے بسے تھے۔ ایرانیوں کا نعرہ یہ تھا، مشرق نہ مغرب، ایک نئی راہ خمینی نے نکالی تھی۔ اسے مغرب کے سیکولرزم سے واسطہ تھا اور نہ سوویت یونین کے کمیونزم سے۔ اس نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جسے عالم اسلام قبول کر سکتا تھا۔ مغرب خوفزدہ تھا کہ عالم اسلام ایک نئی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ عرب ممالک میں مغرب نواز حکومتیں اب خطرے سے دوچار تھیں، جن کے شاہی خاندانوں پر خمینی نے برملا تنقید کی۔ مغرب نے عالم اسلام کے آمروں کی طرف سے صرف نظر کرنے کا فیصلہ کیا جو آزاد دنیا کو بچانے کے نام پر کمیونزم کی مخالفت کرتے تھے۔ مخالف سیاسی تحریکوں پر یہ آمر اس جواز کے ساتھ ظلم ڈھاتے کہ وہ بنیاد پرستی کا مقابلہ فرما رہے ہیں۔ 9/11 کے حملوں نے آمروں کی سرپرستی کے مغربی انداز فکر کو اور بھی قوت بخشی۔ اس مرحلے پر مغرب نے NGOs کے ذریعے عالم اسلام پر یلغار شروع کی کہ خواتین کے حقوق اور بنیادی انسانی آزادیوں کے نام پر سیکولرزم کو فروغ دے۔ جب بھی کسی مسلمان ملک میں احتجاج کی لہر اٹھتی ہے، مغرب میں ایرانی اور اسلامی انقلاب کا خوف جاگ اٹھتا ہے۔ حال ہی میں مصر، تیونس اور لیبیا کے عوام نے جب اپنے آمروں کو مار بھگایا تو یہی ہوا۔ یمن اور بحرین کے حکمرانوں کی مغرب نے اس لیے مدد کی کہ وہ ان کے حامی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے جو اپنی حکومت کو جواز فراہم کرنے کے لیے بےتاب تھے، ایرانی انقلاب کے اثرات کا اندازہ لگایا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پیشرو برکلے اور آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی مذہب کا نام اپنے سیکولر تاثر کو متوازن بنانے کے لیے استعمال کیا تھا، اس لیے بھی کہ وہ متون کرنے والی مذہبی جماعتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ 1973 کے آئین نے اسلامی جمہوریہ کے حیثیت سے پاکستان کی شناخت تسلیم کرا لی۔ تعلیمی اداروں میں اسلامی تعلیم کی اہمیت کو مان لیا گیا اور مذہب کے مطابق قانون سازی کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی۔ قادیانیوں کو
अक़लियत करार देने का मुतालबा उन्होंने तस्लीम कर लिया, मगर इसका नतीजा सिवाय इसके कुछ न निकला कि इस्लामी कवानीन के लिए मुख्तलिफ मजहबी जमातों के तकाजे बढ़ गए। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने भुट्टो की मुखालिफ मजहबी जमातों को इस्तेमाल करने का फैसला किया जो सेकुलरिज्म को लादीनियत करार देती थी। वो भुट्टो से बहुत आगे जाने को तैयार था। उसने ऐलान किया कि अगर वो रेफरेंडम जीत ले तो पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बना देगा। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसका तसव्वुर ये था कि अंग्रेज़ों के नाफिज करदा ज़ाब्ता फौजदारी में खास तरमीम कर दी जाएं। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान का बाब दोम अल्लाह जाने अब क्या होगा वो यहाँ पर रोकते हैं। अगली पॉडकास्ट में इसका अगला हिस्सा आपके लिए लेकर आएंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।